بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تصرف کرتا ہے، جس کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں، جو واحد معبود ہے، جو تمام صفات کمال رکھتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں مولانا ابو الحسن علی ندوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اور کتاب بہت خوبصورت ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ علم کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونے کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے، اور جب علم اور عمل کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ختم ہو جائے تو اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ کتاب آپ پڑھنا چاہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے ضرور اسٹڈی کریں۔ اسلام اور علم نام ہے اس کا، اسلام اور علم۔ اس کتاب کو آپ دیکھ سکتے ہیں ای لائبریری سے، kitabosunnat.com سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ انٹرسٹ رکھنے والے افراد جن کے پاس وقت ہے، جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ضرور اس کو پڑھیں۔ تو آپ اس کتاب سے پائیں گے کہ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنے والا کس طرح سے نفع اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کی ذہنیت صحیح رخ اختیار کرتی ہے، برکت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حق رکھتا ہے کہ اس کے نام سے شروع کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ عظیم تسلیم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 ٹائمز، 114 بار قرآن حکیم میں یہ آیت آئی ہے۔ سورتوں سے پہلے، ہر سورت سے پہلے سوائے ایک سورت کے، ایک سورت کا نام التوبہ ہے، اس میں سورت میں بسم اللہ سے آغاز نہیں کیا گیا، اور سورہ النمل کی آیت نمبر 30 کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی غیر معمولی تکرار ہے قرآن مجید میں، جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جس کا نام ایسا ہے جس سے میں اپنے کاموں کی ابتدا کرتا ہوں، کاموں کو شروع کرتا ہوں، کاموں کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ جب دنیا میں کوئی کام شروع کرتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بزنس کرتا ہے اور کسی کو تجربہ نہیں ہے گھر کے کام کا، کوئی گھر کا کام کرنا چاہتا ہے، کسی کی زندگی میں یعنی تعلیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی تعلیم دینا چاہتا ہے، کسی نوعیت کا کوئی کام ہے، جو بھی کام کوئی شروع کرنا چاہتا ہے کسی کے بھروسے پہ کرتا ہے نا، کسی پر بھروسہ چاہیے۔ انسان کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی کام شروع کرتا ہے۔ مثلا کوئی اپنی ابیلٹیز پر بھروسہ کرتا ہے کہ میرے اندر اتنی ابیلٹی ہے، ذہنی یا جسمانی طاقت پر۔ کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی مددگاروں پر بھروسہ کرتا ہے، میری فلاں مدد کر دے گا، کوئی حالات پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بھروسے کے بغیر کام شروع نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس کے سہارے سے انسان اٹھتا ہے۔ یہ سارے طریقے ایمان والے کے طریقے نہیں ہیں۔ ایمان والے کا طریقہ ایک ہے، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے،
حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کا یہ فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ انسان اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ہر کام کا آغاز کرے، اسی پر بیلیف کرتے ہوئے، اسی پر توکل کرتے ہوئے، اور جب کوئی کام شروع کرے تو اس کا دل ایمانی جذبات سے بھرپور ہو، کیونکہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کے نام سے، اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رازق کے نام سے اس کام کو شروع کیا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، لیکن زندگی میں دیکھتے ہوں گے ہر کام میں نہیں کرتے۔ کچھ کام ایسے ضرور ہوتے ہیں جہاں انسان کہتا ہے۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں بیٹا، آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کل آپ یہاں پہ بسم اللہ کے کارڈز کو ڈسپلے کر سکتے ہیں؟ اب میں صرف ایگزامپل دے رہی ہوں۔ اچھا، آپ انٹرپرینیورشپ پڑھاتی ہیں، ٹھیک ہے، کل کے دن پہ کوئی ایسی ورکشاپ کرا سکتی ہیں جس میں آپ ان سب کو انٹرپرینیورشپ سکھا دیں؟ کوشش کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے کس کی کوکنگ اچھی ہے؟ کوکنگ اچھی ہے۔ آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ کل کے دن پہ انہیں اپنی پسندیدہ ڈش بنانا سکھا سکتی ہیں؟ بالکل۔ میں 3 طریقے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، تینوں طریقوں میں آپ کو بسم اللہ نظر نہیں آئی، انشاءاللہ نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ یہ ہماری روٹین ہے کہ ہم جب عام کام کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ پرابلم آپ کو پیش آنی ہے کیونکہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے کاموں کو شروع کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے دن میں 1 بار نہیں، 10 بار نہیں، 50 بار آپ بھولیں، بھولتے رہیں گے کیونکہ عادت ہے۔ تو عادات آسانی سے تھوڑی چھوٹتی ہیں، اور آپ اگر اپنی کیئر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا ہے بسم اللہ، اپنی کتاب شروع کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پڑھیں تو بسم اللہ، اور آپ کوئی اور کام کریں، آپ کوئی لیکچر دینا چاہتے ہیں انٹرپرینیورشپ پہ دیتے ہیں، آپ انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کوئی اور چیز پڑھانا چاہتے ہیں، تو وہاں پہ مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں، پھر وہاں یاد ہی نہ رہا۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں پیدا ہو چکے ہیں جہاں پر لوگ اللہ تعالی کو مانتے تو ہیں، جانتے نہیں ہیں، ریلیشن نہیں ہے، اور ریلیشن نالج کے بغیر نہیں بنتا، اور ایک دن میں بھی نہیں بنتا، ریلیشن تو آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ ریلیشن بنانے کے لیے 9 ماہ اللہ تعالیٰ بچے کو پیٹ میں رکھتے ہیں۔ 9 ماہ میں کتنے دن ہوتے ہیں، کتنی راتیں ہوتی ہیں، اور ہر آنے والے دن میں ماں کی طبیعت سے اسے ریئلائز ہوتا ہے بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، بچہ آ رہا ہے، اور آخر کار ماں ایسی پوزیشن پہ پہنچتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ بچے کی ڈیلیوری ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، پھر وہ بچے کو ہاتھوں ہاتھ لیتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کسی کی شادی ہو اور اس کے ایسی جگہ پر جہاں اس کے شوہر کے 2 بچے بھی ہیں، تو وہ ان بچوں کو کیوں نہیں اون کر پاتی؟ وقت لگتا ہے نا، اور پھر یہ کہ اس کے لیے لاجیکلی قبول بھی کرنا پڑتا ہے نا، آسانی سے تھوڑی ہوتا ہے کام۔ تو آپ یاد رکھیے گا، آپ جتنے مرضی ارادے کر لیں، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اپنا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے۔
ہر روز منیمم 30 ڈیز 30 ڈیز تک آپ کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی، ورنہ مشکل ہے۔ اور جانتے ہیں اس کا محاسبہ کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بک بتانا چاہتی ہوں، ریسپانسز آف اے مسلم۔ یہ بک ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہوگی anurpk.com پہ۔ اچھا، آپ چاہیں تو اسے نکال کے اس کو فوٹو کاپی کر لیں یا پرنٹ نکال لیں، یا چاہیں تو بک لے بھی سکتے ہیں۔ سادہ سی بک ہے جس میں یہی رسپانسز، جتنے رسپانسز آپ سیکھیں گے ہو سکتا ہے سال بھر میں سیکھیں، ہو سکتا ہے ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیں، ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ تو ان رسپانسز کے بارے میں وہاں ایک چیک لسٹ بنی ہوئی ہے، پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن۔ تو آپ اس چیک لسٹ میں جو اسکیئر ہے وہاں پہ اس کو اتنا حصہ بلیک کر دیں جتنی بسم اللہ نہیں پڑھی، اور جتنی پڑھی ہے بس اتنا وائٹ رہنے دیں۔ تو آپ کو پتا چلے گا پہلے دن کی کوشش، دوسرے دن کی، تیسرے دن کی، اور 30 ڈیز میں آہستہ آہستہ سیاہی دور ہو گئی۔ ریلی تو یہ لرن کیجئے، ہیلپ کے لیے ہے۔ آپ چاہیں تو اسے دیکھ کر خود اپنے لیے خود بھی بنا سکتے ہیں اپنی نوٹ بک پہ، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں۔ لیکن بک کی، چھوٹی سی بک کی ہیلپ یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی باقی کورس کی بک سے یا چیزوں سے وہ الگ آپ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہے، یا جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پڑی ہوئی ہے، وہاں سے آپ نے ہر رات اس کے بارے میں اپنی ذات کو دیکھ کے جھانک کے پھر آگے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ نفع مند ہوگی۔ تو ہم بسم اللہ کو دیکھ رہے تھے، بسم اللہ کیوں پڑھنی چاہیے، دیکھنا ضروری ہے نا۔ بہت بہتر آغاز ہے اس انسان کے لیے جسے اس کے رب نے بنایا، کہ وہ ہر کام کا آغاز اپنے رب کے نام سے شروع کرے، اپنے کام کو اپنے رب کے نام سے شروع کرے، کیونکہ جس کے نام سے وہ شروع کر رہا ہے اس نے بتایا ہے وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، رحمتوں کا خزانہ ہے، اس کی رحمت بے کنار ہے، آپ اس کی وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب اس کے نام سے شروع کرتے ہیں تو اس کی رحمت کو آواز دیتے ہیں، پھر آپ پر اس کی رحمت نازل ہو جاتی، آپ اس کی رحمت کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ جانتے ہیں اس کے نام سے جب آپ آغاز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عمل کیسا ہے؟ یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو اپنی بے کنار رحمتوں کے ساتھ میری مدد کے لیے آ جا، آپ میری مدد کر دو۔ تو مددگار تو ہر ایک کو چاہیے، تو جس کا مددگار اس کا رب ہو جائے، اس کی سعادت کے، اس کی خوش نصیبی کے کیا کہنے۔ تو اپنے رب کو اپنا مددگار بنائیے، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس کی مدد کے لیے اسے پکار کر تو دیکھیں، اسے پکاریں۔ آپ جب دعا کرتے ہیں، آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو دراصل اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرے اس کام کو خیر کے ساتھ احسن طریقے سے پورا کروا دینا۔ تو یہ بندے کی طرف سے اعتراف ہے کہ تو بڑا اور میں ایک ذرا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ ریلیشن، ہر جگہ پہ یہ ریلیشن یاد رہے گا جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اور جانتے ہیں کامیابی کی کلید ہے بسم اللہ، بسم اللہ۔ جیسے آپ سونا چاہتے ہیں، اب آپ نے نیند کا آغاز کرنا ہے، خود تو آپ نے خوابوں کی دنیا میں چلے جانا ہے،
کچھ پتا نہیں چلنا، آنکھیں بند، کان بند، اور آپ کے بہت سے اعضاء اس وقت کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں. دل دھڑکتا ہے، نہ دھڑکے تو کام ہی خراب ہو جائے. پھیپھڑے بھی کام کرتے ہیں لیکن بہت سارے اعضاء کام نہیں کرتے. آپ سونے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کیسے سوتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتی ہوں اور تیرے نام سے جیتی ہوں. تیرا نام ہی تو ہے، بسمک، تیرے نام سے. رسول اللہ کی حیات ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں رسول اللہ کو سوئے ہوئے؟ ہم نے انہیں دیکھا نہیں، لیکن کسی انسان کو سوئے ہوئے آپ امیجن کر سکتے ہیں جب اس نے بسم اللہ پڑھی ہو. اللہم بسمک اموت و احیا. کتنی پیاری زندگی ہے، تیرے نام سے جینا، تیرے نام سے مر جانا. نیند بھی تو موت کی طرح ہوتی ہے. آپ قرآن حکیم سے پہلے تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کتنے کاموں سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا مجھے اور کس کام سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ جی، کھانا کھانے سے پہلے. اور اکثر کوئی چھوٹا بچہ پوچھتا ہے آج کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے؟ تو تقریباً لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ہوتی. یعنی وہاں پر بھی یاد دلانا پڑتا ہے. پڑھتے پڑھتے کسی دن بھول گئے، یعنی پڑھتے رہے لیکن کسی وقت نہیں بھی یاد آتی. جب بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ دراصل یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کے نام سے. پھر آپ کا دل شکر سے بھر جاتا ہے اور آپ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور کون سا کام ہے جس میں آپ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں؟ جی، گھر سے نکلتے ہوئے کیا دعا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ پڑھی آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے. اور کب پڑھتے ہیں؟ مثال دیں. ہینڈ ریز کرنا ہے، پھر میں پوچھوں گی، پھر بتانا ہے. جی جی بتائیے. کھانا بناتے وقت میں مسنون دعاؤں کے حوالے سے پوچھ رہی ہوں. کوئی دعا ایسی جو آپ خاص طور پر کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر؟ جی ہاں جی، کیا پڑھتے ہیں؟ کیا؟ اچھا جی، کوئی اور؟ جی جی، واش روم جانے سے پہلے بھی. اور جی، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ مومنانہ زندگی ہے. جی کوئی اور بات بتانا چاہتی ہیں؟ جی جی، صبح کے اذکار میں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. تو یہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، نہ زمین میں نہ آسمان میں. سبحان اللہ، یہ عقیدہ ہے. جی کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ جی، گھر میں داخل ہوتے وقت. جی ٹھیک ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. ویسے تو آپ یعنی جو بھی اللہ کا نام لے کوئی حرج نہیں، آپ جتنی بار بھی لے لیں، لیکن اگر آپ سب لوگوں کو طریقہ بتانا چاہیں گے تو وہ نبی کا طریقہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا. ٹھیک جی، ٹھیک ہو گیا. جی کوئی اور آپ بتانا چاہتے ہیں؟ آپ دعا بتائیے مجھے. جی، اس میں بسم اللہ کہاں ہے؟ نہیں، دعا نہیں. میں یہ چاہتی ہوں اس میں بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا نام ہے اللہم کہہ کے. بسم اللہ نہیں ہے
لیکن اللہم جب آپ کہتے ہیں تو یہ بھی تو دراصل اللہ کا نام ہی ہے نا، الحمدللہ. ٹھیک، تو ہم نے دیکھا سب سے بہترین آغاز بسم اللہ سے. کامیابی کی کلید ہے بسم اللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تکمیل چاہتے ہیں. تو جس کا مددگار اللہ تعالیٰ ہو جائے وہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کا مددگار بھی ہوتا ہے. قرآن حکیم ایسی کتاب ہے جو انسانی جذبات و احساسات کی بہترین زبان ہے، اور قرآن مجید احساسات کی ترجمانی کرتا ہے، اور بسم اللہ میں بہت ہی خوبصورت ترجمانی ہے انسانی احساسات کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قابل اہتمام امر جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہے، وہ مقطوع ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام تب پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اسے شروع کیا جائے. اس حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، لیکن اس کا جو کانسیپٹ ہے اگر یہ حدیث نہ بھی ہو، ایون ضعیف حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے نا، تو اگر یہ حدیث نہ بھی ہو تب بھی یہ ریئلٹی ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا اس کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. تو جو بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے وہ دراصل یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو اپنی مدد سے اس کو تکمیل تک پہنچا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں جان لیجئے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی پراسرار کلمہ نہیں ہے. اس کے الفاظ اور اس کے حروف میں کوئی جادو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف الفاظ میں یہ اثر ہے کہ پراسرار طریقے سے ہماری مدد ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اس کلمے سے، محض اس کلمے سے ہمیں وہ ساری مدد حاصل ہو جاتی ہے. دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ جذبات کا، اعلیٰ کیفیات کا اظہار ہے. یہ انسان کے احساسات ہیں. تو جب آپ بسم اللہ پڑھیں تو احساسات و جذبات کے ساتھ سوچ سمجھ کے بسم اللہ پڑھیں. سوچ کے کام کرنا ہے، تول کر بولنا ہے، احساس شامل کریں ان الفاظ کے ساتھ. اور جب احساس لفظوں میں ڈھلے گا تو اس احساس کا جواب آئے گا انشاءاللہ. اس کلمے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. رحمت اس کی صفت ہے جس سے وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے. جتنی نعمتیں اس جہان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار. جتنی نعمتیں ہیں، آپ کی آنکھ اللہ کی رحمت ہے، آپ کے کان اللہ کی رحمت ہے، آپ کی زبان اللہ کی رحمت ہے. جب نعمت چھنتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کی ذات پر ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے؟ اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. آپ لوگوں میں سے مری کون کون گیا ہے؟ کسی پہاڑی علاقے میں کبھی آپ نے بادل دیکھے ہوں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جب آپ کسی بہت اونچی جگہ پر رہتے ہیں اور بادل گھر کر آتے ہیں تو بادل آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس کمرے میں بھی آ جاتے ہیں اور ارد گرد کا سارا ماحول بادل ڈھانپ لیتے ہیں. بادلوں میں گھری چوٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور بادل جب نیچے اتر آتے ہیں تو کس طرح سے انسان اپنے آپ کو ان کے گھیرے میں محسوس کرتا ہے. آپ امیجن کر لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں جس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے. ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ
کئی چیزیں ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیتی، جیسے آگ گھیرے میں لے لیتی. ابھی آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کسی ماں کے بارے میں، پنڈی میں جب بہت بارشیں ہوئی، پانی اندر آ گیا تو بیسمنٹ میں سو رہے تھے لوگ. ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر، 2 بچوں کو چھوڑ کر جب اوپر آئی تو جو سب سے چھوٹا بچہ تھا اس کو لے کے باہر نکلنے لگی، دروازہ بند ہو گیا اور پانی میں دونوں ماں بیٹا ختم ہو گئے، کیونکہ پانی نے گھیر لیا. جو لوگ سمندروں کا سفر کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کس طرح سے موجیں گھیر لیتی ہیں. کبھی کبھی جب کوئی مجھدار میں پھنس جاتا ہے نا، بیچ مجھدار میں، تو جیسے اس کی کیفیت ہوتی ہے نا، تکلیف اس کو فیل کرتا ہے نا پوری طرح سے، وہ اپنے آپ کو گھیرے میں فیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. یاد رکھیے گا، اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان، اس کائنات کی ہر چیز کو جس نے گھیرے میں لے رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایسے گھیرے میں لے رکھا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کے گھیرے میں ہے. رب العزت نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 ہے. تو آپ دہرائیں گے اس آیت کو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، 3 بار دہرائیں گے. دو مقاصد ہیں دہرانے کے. ایک تو یہ کہ آپ خود بولیں گے، کافی دیر جب زبان بند رہتی ہے تو انسان کافی مشکل میں آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کا کلام بولیں گے، بار بار دہرائیں گے، آیت بھی یاد ہو جائے گی، ایک تعلق بنتا ہے نا، اور ذمہ داری لیتا ہے انسان. تو آپ نے اعوذ باللہ کی رسپانسبلٹی لی ہے، بسم اللہ کی رسپانسبلٹی لی ہے. اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو فیل کرنا. اور کیسے فیل کریں گے؟ جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. اور دلیل کیا ہے؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صالحین کے لیے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا واجب. جب واجب کی بات آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے بارے میں حساب ہوگا، پکڑ ہوگی. ایمان لانے کے لیے نالج ضروری ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ اسماء و صفات کا کورس بھی کر رہے ہیں. کر رہے ہیں نا کورس؟ الحمدللہ. اس میں بہت زیادہ اسماء و صفات تو نہیں ہوں گے ابھی، لیکن اگلے سیمسٹرز میں آپ باقاعدہ طور پر اسماء و صفات سیکھیں گے. ابھی اسماء و صفات سے نفع اٹھانے کا طریقہ کار سیکھیں گے انشاءاللہ. بڑے پیارے نام ہیں اسماء و صفات کا یہ کورس جو آپ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب اللہ تعالیٰ کے فضل سے کتاب بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. کتاب کا نام ہے رب کے در پر، اسماء و صفات سیریز کی. تو رب کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے در پر جائیں گے، اس کو سوچیں گے، اس کو فیل کریں گے، تبھی ان صفات کو سمجھنے کے قابل ہوں گے نا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ سیکھیں گے. ہم مثال سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے اس آیت میں دیکھا وہ الرحمن اور الرحیم ہے، یعنی وہ رحمت کا مالک ہے. اس پر ایمان رکھنا کہ رحمت کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 حصے ہیں، جن میں سے ایک حصہ ہے جس سے اس نے ساری دنیا بنائی، انسان بنائے، اور انسانوں کے اندر محبت اور شفقت رکھی، اور جانوروں کے اندر بھی جتنی محبت ہے وہ سب اس کی ایک رحمت کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا گھوڑی اپنے بچے کے اوپر سے سم اٹھاتی ہے نا، ورنہ تو مار ہی ڈالے.
وہ بھی اسی رحمت کا حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمت کا مالک ہے. کتنا زیادہ ضروری ہے اس کی رحمت کے بارے میں جاننا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بسم اللہ پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا اسلامی طریقہ کار ہے. رب العزت نے علم کا رشتہ بھی اپنے نام سے جوڑا ہے، جیسا کہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں نماز پہلا فریضہ ہے. جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ دیکھنا چاہیں ترمذی کی روایت ہے 25 نمبر پر. تو کس قدر کانشیس ہونے کی ضرورت ہے وضو سے پہلے. بسم اللہ نہیں پڑھی وضو ہی نہیں ہوگا. اگر کوئی یہ نہیں جانتا تو وہ سمجھے گا چلو پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو تب بھی کوئی بات نہیں. ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے سونا اسلامی طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے کی دعا سکھائی اور آپ سب دعا پڑھیں گے. اللہم بسمک اموت و احیا، پڑھیے گا. اللہ تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہوں یا زندہ ہوتا ہوں. بخاری کی 6314 نمبر روایت. پھر تمام کاموں سے پہلے برکت، مدد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ کار ہے. یعنی کام کے قبول ہونے کی امید رکھنا یہ واجب ہے، اور یہ امید ہوتی ہے بسم اللہ پڑھنے سے. ہر صورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوئی. بسم اللہ آیت ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب آمسانی، 7 آیات ہیں تو باقی تو 6 رہ جاتی ہیں اگر بسم اللہ کو شامل نہ کریں. ہاں باقی صورتوں میں بسم اللہ ایسے نازل نہیں ہوئی، لیکن بسم اللہ کے ساتھ ڈفرینشیٹ ہوتی رہیں صورتیں. تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ آسانی سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے، آسانی سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ شعوری کوشش سے جوڑنا پڑتا ہے. یہ عقل اور روح کا رشتہ ہے، لہذا اس کے لیے شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کی ضرورت ہے. یا ارحم الراحمین ہمیں توفیق عطا کرنا. اور اب یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے اپنی لائف میں بسم اللہ کو شامل کرنے کے لیے. یہ ایک چھوٹی سی بک ہے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے، رسپانسز آف اے مسلم. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی سے ہیلپ لیں، آپ خود بھی اس کو دیکھ کے ڈرا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں چھوٹی سی کتاب ہے. جیسے یہ بسم اللہ ہے لکھا ہوا، بسم اللہ ہر کام کرنے سے پہلے، اور یہاں پہ ڈیٹس ہیں اور یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ لکھ سکتے ہیں. کوئی بات جو اپنے دل کے بار بار دل کو آپ یاد کروانا چاہتے ہیں، جس سے آپ کے اندر فیلنگز آئیں، وہ آپ یہاں لکھ لیں گے. تو ایوری ٹائم جب آپ اس اسکوئر کے اندر، پہلا دن ہے آج، یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آج سے آپ بسم اللہ پہ کام کریں گے اور انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے کتنا کام کیا. کتنے لوگ رسپانسبلٹی لیتے ہیں بسم اللہ کو زندگی میں شامل کرنے کے لیے. یہ ایک رسپانسبلٹی ہے. اس رسپانسبلٹی کو آسان طریقے سے ادا کرنے کا ایک سورس ہے کہ آپ اپنی نوٹ بک پہ یا اپنے کسی پیپر پہ بنا لیں. آپ اس کتاب سے ہیلپ نہیں لینا چاہتے، لیکن ایک ایسا پیپر بنا لیں جو آپ کی کسی ایسی پلیس پہ لگا ہو جہاں آپ سوتے ہیں. سونے سے پہلے آپ اسکیئر کو اتنا وائٹ چھوڑیے گا جتنی بار آپ نے بسم اللہ پڑھی، اور ایک دن میں جو 24 گھنٹے میں سے کچھ آپ سوئے ہیں اور باقی جب آپ نے باقی کام کیے ہیں اس اعتبار سے اس کو آپ نے جج کرنا ہے. تو آپ نے فرض کریں 10 بار بسم اللہ پڑھی اور آپ کے پاس کوئی
200 چانسز تھے بسم اللہ پڑھنے کے اور دن میں زیادہ چانسز ہوتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے 10 بار تو پڑھی ہے، تو 190 دفعہ نہیں بھی پڑھی. تو اب آپ اپنا تجزیہ جب کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے، تاکہ آپ خود اپنے رسپانسبلٹی لینے ہیں نا آپ نے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے اکاؤنٹیبل ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر، اس کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر. اللہ تعالیٰ سے آپ جڑ جائیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہر کام کا آغاز کر کے. یہاں تک کہ 2 کام آپ کر لیں گے انشاءاللہ. آسان ہے. اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا، اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر.